تمام حضرات ادب اور احترام کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ جو ساتھی دیواروں کا آسرا لیے بیٹھے ہیں وہ آسرا چھوڑ دیں۔ گھر کے اندر جو مستورات بیٹھی ہوئی ہیں وہ حلقہ ذکر کے اندر شریک ہوں، لیکن عورتوں کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، بالکل آہستگی کے ساتھ وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھتی جائیں گی۔ محبت سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحابہ اجمعین الہ العالمین ہم نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اپنی دربار اقدس کے اندر اللہ اسے قبول فرما اللہ اس کا ثواب سید الکونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتو کو پہنچا یا اللہ اس کلام کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام کے ارواح مبارکہ کو پہنچا تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے ارواح کو پہنچا اللہ اس کلام کا ثواب تمام اہل بیت عظام کے ارواح کو پہنچا اللہ اس کلام کا ثواب تمام مشائخ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ شاذلیہ مداریہ اویسیہ کے ارواح کو پہنچا خصوصیت کے ساتھ ہمارے پیر و مرشد سراج السالقین حضرت خواجہ دوست محمد قندھاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو پہنچا اللہ اس کلام کا ثواب ہمارے شیخ حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو پہنچا اللہ اس کلام کا ثواب ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ موسیٰ شریف والے اللہ ان کی روح کو پہنچا اللہ اس کلام کا ثواب ہمارے شیخ و مرشد حضرت خواجہ فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا حضرت خواجہ محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا حضرت خواجہ محمد عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا اللہ اس کلام کا ثواب ہمارے پیر مرشد حضرت مولانا سید محمد کریم اللہ شاہ صاحب مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا اللہ اس کلام کا ثواب خصوصیت کے ساتھ ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو پہنچا اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو منظور و مقبول فرما اجڑے ہوئے دلوں کو آباد فرما ذکر کا ذوق شوق نصیب فرما اللہ اس میں ذات کے نور کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرما الہ العالمین ہمارے مل بیٹھنے کو منظور و مقبول فرما یا اللہ کسی ساتھی کو اپنے دروازے سے محروم نہ اٹھانا اللہ سب کی جھولیاں بھی رحمت سے بھر دے اللہ تمام کے دلوں کو اپنے انوارات و تجلیات سے منور فرما دے
اللہ اس پاک محفل کی برکت سے ہمارے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ آئندہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حلقہ ذکر کے اندر برکات نصیب فرما۔ یا اللہ فیوزات نصیب فرما۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیٹا آپ باہر بیٹھے برآمدے میں چلے جاؤ، ادھر سامنے برآمدے میں چلے جاؤ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء وصحابہ الاسفیاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا۔ قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وأتباع محمد وبارك وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام شرکائے مجلس، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، سالانہ نقش بندی اجتماع کی یہ دوسری نشست ہے۔ انشاءاللہ العزیز کچھ دیر کے بعد حلقہ ذکر شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں پر امید ہوں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے اعمال صالحہ کی برکت سے، عقیدہ توحید کی برکت سے، عقیدہ ختم نبوت کی برکت سے، عقیدہ قیام قیامت کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے حال پہ ضرور مہربانی فرمائیں گے۔ دو چار ضروری باتیں حلقہ ذکر کے شروع ہونے سے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ آپ حضرات جو یہاں تشریف لے آئے ہیں آپ کو اپنا مقصد سمجھ آ سکے کہ ہم کیوں آئے ہیں اور یہ اجتماعات بزرگوں کے کیوں منعقد کیے جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں، جن میں سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں اور آخری پیغمبر سید الکونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بنیادی طور پر 3 محنتیں فرمائی ہیں۔ نمبر 1 عقائد کی محنت، نمبر 2 اعمال صالحہ کی محنت، اور نمبر 3 اپنی امت کے اخلاق پر حضور اکرم نے محنت فرمائی ہے۔ بڑی توجہ سے پھر سماعت فرمائیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی مبارک کا مطالعہ کیا جائے، خلاصہ یہ سامنے آتا ہے کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت کے اندر جب لوگوں نے اللہ کے گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ایسے وقت کے اندر جب دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کا تصور ختم ہو چکا تھا، ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب نعوذ باللہ من ذالک لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، ایسے وقت کے اندر جب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسے لوگ موجود تھے جو اپنی سگی والدہ کے ساتھ بیوی والا تعلق قائم کرتے تھے، اخلاق کی پستی کا یہ عالم ہو چکا تھا، میرے محبوب نے ان حالات کے اندر 3 محنتیں فرمائیں۔ نمبر 1 عقائد کی محنت کہ سب کا دروازہ چھڑوا کے ایک اللہ کے دروازے کے مانگنے کا عادی بنایا۔ نمبر 2 نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور دیگر احکامات شرعیہ سید الکونین نے بیان فرمائے۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ رات کی تاریکیوں کے اندر حضور بھی اللہ کی دربار میں عبادت کر رہے ہیں اور حضور کے شاگرد بھی اللہ کی دربار میں عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی زبان کے ساتھ بعید اور گواہی دی کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ میرے محبوب جب رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں کے اندر آپ اور آپ کے غلام میری دربار میں کھڑے ہوتے ہو تو ان ربک یعلم، میں اللہ تمہارے حالات کو جانتا ہوں اور نگاہ قدرت کے ساتھ میں تمہاری عبادات کو ملاحظہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ حضرت نے عقائد پر محنت کی، اور میں تفسیر میں نہیں جاتا، الحمدللہ حضرت 100% کامیاب رہے۔ حضور اکرم نے اعمال پر محنت کی، الحمدللہ نتیجہ 100% حاصل ہوا، اور امام الانبیاء سرکار دو عالم نے لوگوں کے اخلاق پر محنت کی، اس میں بھی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم 100% اپنی محنت کے اندر کامیاب ہوئے۔ اب حضرت کے انتقال پر ملال کے بعد کون ہے ایسا انسان جو اتنی ہمت کا مالک ہو کہ بیک وقت وہ عقائد پر بھی محنت کرے، وہ اعمال پر بھی محنت کرے، وہ اخلاق پر بھی محنت کرے۔ نبوت والا کمال، نبوت والی ہمت امت کے اندر کہاں ہو سکتی ہے؟ تو پھر حضرت کے انتقال کے بعد امت کے 3 گروہوں نے، 3 جماعتوں نے حضرت کے ان 3 کاموں کو
الگ الگ اپنے اندر تقسیم کر لیا. محنت پیغمبر والی، لیکن امت نے ان محنتوں کے لیے ایک جماعت کو منتخب کیا. عقائد کے لیے متکلمین اسلام، اعمال کے لیے فقہائے کرام، اور اخلاق کے لیے صوفیہ حضرات. اگر آج ہمارے عقائد پر کوئی اعتراض کرے گا تو متکلمین اسلام ہماری حفاظت کریں گے. ہمارے عقائد کی ہر آنے والے باطل شبہ کا وہ قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق جواب دیں گے. ہمارے عقائد کی حفاظت کی ذمہ داری وہ متکلمین اسلام نے اپنے ذمہ لگائی. ہمارے اعمال کے مسائل وہ فقہا نے اپنے ذمہ لگائے. آج آپ نماز کا کوئی جزیہ پیش کریں، فقہ آپ کو اس کو جواب دیں گے. زکوٰۃ کا کوئی جزیہ پیش کریں، فقہا نے ایسے اصول مرتب کر دیے ہیں کہ موجودہ مفتی ان اصولوں کی روشنی کے اندر تمہیں جواب دے گا. حج کا کوئی مسئلہ ہو، اس کا حل شریعت طیبہ کے اندر موجود ہے. ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے فقہا کی جماعت سامنے آئی. اور ایک مسئلہ ہے ہمارے اخلاق کی حفاظت، کہ ہمارے اخلاق رذیلہ، گندے اخلاق ہم سے دور ہو جائیں اور نیک عادات و اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. تو ہمارے اخلاق کی حفاظت کے لیے ایک جماعت سامنے آئی. اس جماعت کا نام ہے صوفیہ. تو جس طرح ہم متکلمین کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، جس طرح ہم فقہا کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم صوفیاء کے بغیر بھی گزارا نہیں کر سکتے. کیونکہ عقائد بھی ضروری ہیں، اعمال بھی ضروری ہیں، اخلاق بھی ضروری ہیں. یہ تینوں کام سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے ہیں. تہذیب اخلاق کی ہے، عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائی ہے. تو امت کے تین جماعتوں نے یہ کام اپنے ذمہ لگایا. ہمارے اخلاق کی ذمہ داری وہ صوفیاء کرام کے پاس ہے. جب میں نے کہا صوفیاء، کون ہوتا ہے صوفی؟ تصوف پہ عمل کرنے والا. کون ہوتا ہے فقی؟ فقہ پہ عمل کرنے والا. تو کون ہوتا ہے صوفی؟ تصوف پہ عمل کرنے والا. تو اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم تصوف کو سمجھیں. تصوف کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی بڑوں کی قبروں پر رحمت فرمائے. صحیح بات ہے، ان حضرات نے بال کی کھال اتار کے رکھ دی ہے. اگر آج کوئی یہ کہے کہ میری تحقیق یہ ہے، میرے استاد فرمایا کرتے تھے مفتی ولی حسن رحمت اللہ علیہ کہ وہ غلط کہتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ ہی باقی نہیں بچا جس کے اندر علماء کرام تحقیق سے فارغ نہ ہو چکے. اللہ بڑوں کی قبر پہ رحمت فرمائے. انہوں نے علم کے دریا بہائے ہیں کہ تصوف کسے کہتے ہیں. سمجھانے کے لیے ہر بزرگ نے اپنے انداز میں بات کو سمجھایا ہے. جسے میرے والد گرامی قدر شیخ المشائخ علامہ الزماں حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک اچھوٹی سی تصنیف کشف الحقیقت کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ان میں سے آسان تعریف یہ ہے کہ تصوف نام ہے ایک ایسے علم کا، توجہ فرمانا، تصوف نام ہے ایک ایسے علم کا جس کے ذریعے مخلوق سے تعلق ختم ہو جائے اور خالق کے ساتھ تعلق جڑ جائے. الانقطاع عن الخلق والاتصال بالخالق، مخلوق سے تعلق ٹوٹ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے. جس علم سے یہ
کیفیت پیدا ہو، یہ حیثیت پیدا ہو، اسی علم کا نام علم تصوف ہے۔ محبت سے کہیں اللہ، اور ذوق سے اور شوق سے، دل سے آواز آئے اللہ 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 اللہ۔ تو میرے محترم دوستو، اب آپ کے سامنے علم تصوف کی تعریف آ گئی۔ کوئی آپ سے پوچھے تم صوفی ہو، کسے کہتے ہیں صوفی؟ کہیں گے جی جو تصوف پہ عمل کرے۔ تصوف کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے تصوف نام ہے ایک ایسے علم کا جس کے ذریعے مخلوق سے تعلق منقطع ہو جائے اور خالق کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے مرشد، ہمارے پیر، صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دو دشمنوں کا علاج کرتے ہیں۔ ہمارے دو دشمن ہیں۔ ہمارا مرشد اللہ کی ضرب کے ساتھ اس دشمن کو ہم سے دور کرتا ہے۔ دو ہمارے دشمن ہیں، ایک دشمن ہے شیطان اور دوسرا دشمن ہے نفس۔ شیطان بھی ہمارا دشمن اور بولو نفس بھی ہمارا دشمن۔ بحث آ رہی ہے، لیکن پہلے میں بات عرض کر دوں، یہ جو شیطان ہے نا ہمارا دشمن، یہ لا حول ولا قوت کے پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ جو شیطان ہمارا دشمن ہے، آیت الکرسی پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ جو شیطان ہمارا دشمن ہے، آخری دو سورتوں کے پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن جو نفس ہمارا دشمن ہے، یہ بغیر مرشد کی توجہ کے نہیں بھاگتا۔ اللہ اللہ۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی مسئلے کے متعلق کہتے ہیں، بن مرشد کامل دے کہ ماریا چور اندر دا۔ اللہ اللہ اللہ۔ فرماتے ہیں بن مرشد کامل دے کہ ماریا چور اندر دا۔ یہ جو اندر کا چور ہے نفس، یہ اللہ والے کی صحبت سے رام ہوتا ہے۔ یہ جو اندر کا چور ہے نفس، یہ بزرگوں کی توجہات سے رام ہوتا ہے۔ یہ جو اندر کا چور ہے، دشمن ہے ہمارا نفس، یہ صالحین اللہ والوں کی صحبت سے اس کی اصلاح ہوگی۔ اس کو مارنا نہیں، اصلاح کرنی ہے۔ اللہ بڑوں کی قبر منور فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی مرشد کیا کرتا ہے؟ توجہ فرمانا، خصوصاً علماء اور پڑھے لکھے ساتھی، مرشد کیا کرتا ہے؟ ایک عادت ہے اللہ نے وہ دل میں ڈال دی ہے، انسان کی ویسی عادت بنا دی ہے، وہ تو ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی اس کی مزاج کے اندر بخل ہے، وہ اللہ نے اس کے مزاج میں رکھ دیا ہے۔ مرشد لاکھ اس پر توجہ کرتا رہے، اللہ کی بنائی ہوئی اس چیز کو کیسے ختم کرے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت تھانوی علم کا دریا ہے، واقعی جس طرح ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، حکیم الامت ہی تھے۔ فرمایا مرشد ازالہ نہیں کرتا، امالہ کرتا ہے، لین بدل دیتا ہے۔ گاڑی پیچھے آ رہی ہے، آگے دو لینے ہیں، ایک کانٹے پر بیٹھا ہے، اس نے کانٹا بدلا، لین بدل گئی۔ پیچھے سے ملتان سے گاڑی آ رہی تھی، آگے دو لینے ہو رہی ہے، ایک درازی خان جا رہی ہے، ایک لیا کروڑ پنڈی جا رہی ہے۔ کانٹے والا بیٹھا، اس نے کانٹا بدلا، گاڑی وہی ہے، رفتار وہی ہے، انجن وہی ہے، لیکن وہ بجائے راول پنڈی جانے کے وہ جیکب آباد کے راستے سے کراچی کی طرف چلی گئی۔
حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ والا امالہ کرتا ہے، ازالہ نہیں کرتا. توجہ فرمائیں، طبیعت میں بخل ہے، رکھا اللہ نے ہے. تو جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے وہ کیا کریں گے؟ اس بخل کا کانٹا بدل دیں گے. پہلے بخل ہوتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اب بخل ہوگا گناہ کرنے میں. کہ جو بے دریغ یہ گناہ کرتا تھا اس کے اندر بخل آ جائے گا، یہ گناہ نہیں کرے گا. ایک آدمی کی عادت ہے خرچ کرنے کی، اللہ والے کے پاس جائے گا وہ امالہ کر دے گا. پہلے اس کا ہاتھ خرچ کرتا تھا گندے لوگوں پر، برے مقامات پر، اب وہی پیسہ اس کا ہاتھ خرچ کرے گا فقراء پر، مساکین پر، اللہ والوں پر. تو میرے محترم دوستو، مرشد کیا کرتا ہے؟ یہ امالہ کرتا ہے، ازالہ نہیں کرتا، یعنی لین بدل دیتا ہے. تو ہمارا جو نفس ہے، اس نفس کی اصلاح مرشد کی توجہ سے ہوگی. جو قرآن کریم کے اندر ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ تیرا ڈر کیسے آئے گا؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے نیک بندوں کے ساتھ آنا جانا رکھو، ان کے ساتھ تعلق رکھو، ان کی خدمت میں آیا جایا کرو. اللہ فیض صحبت کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر نور تقویٰ پیدا فرما دیں گے. نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. لا حول ولا، چھوٹے سے بچے کو بھی آتی ہے، لا حول ولا پڑھ لیا شیطان بھاگ گیا. اذان کی آواز آئی شیطان بھاگ گیا. آیت الکرسی پڑھی شیطان بھاگ گیا. لیکن جو اندر چور بیٹھا ہے اس کا کیا کروں میں؟ قرآن کریم کو اٹھائیں. اللہ کا قرآن نفس کی 3 قسمیں ارشاد فرماتا ہے. پہلی قسم نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء. دوسرا نفس نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور تیسرا نفس وہ نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ جو نفس ہے اس کے 3 درجے ہیں. پہلا نفس امارہ ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ شیطان بھی دشمن، نفس بھی. شیطان بھی گناہ کرواتا ہے، نفس بھی گناہ کرواتا ہے. ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا گناہ شیطان کی شرارت ہے یا یہ نفس کی شرارت ہے؟ گناہ ہو گیا مجھ سے، لیکن میں کیسے معلوم کر پاؤں گا کہ میرا یہ گناہ نفس کی شرارت ہے یا شیطان کی شرارت ہے؟ اس جزیے کی تلاش میں نے بہت دروں کی خاک چھانی ہے، سینکڑوں کتابوں کی ورق گردانی کی ہے، نہیں ملا کہیں. لیکن کہتے ہیں کہ ہر زمین کو اپنے ہی کھالے کا پانی لگتا ہے. ہر زمین کو اپنے ہی کھال کا پانی لگتا ہے. اسی چکر میں تھا ایک دن حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظ مبارک کی تلاوت کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا. حضرت نے ایک سطر کے اندر وہ جزیہ حل کر دیا جو کہیں نظر نہیں آیا اور کوئی صحیح معنی کے اندر اس الجھاؤ کو، گتھی کو سلجھا نہیں سکا. حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک ہی گناہ بار بار ہو رہا ہے، اگر ایک ہی گناہ بار بار ہو رہا ہے تو یہ نفس کی شرارت ہے. اور اگر کبھی یہ گناہ، کبھی وہ گناہ، کبھی وہ گناہ، کبھی وہ گناہ، اگر گناہ مختلف ہو رہے ہیں تو یہ شیطان کی شرارت ہے. کیونکہ شیطان کا مقصد ہے انسان کسی طرح جہنم میں جائے، خواہ اس گناہ سے 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 جائے.
تو حضرت نے مسئلہ حل کر دیا کہ اگر گناہ ایک ہی بار بار ہو رہا ہے تو یہ کس کی شرارت ہے؟ اور اگر گناہ متعدد ہو رہے ہیں، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی، تو پھر سمجھو کہ یہ کس کی شرارت ہے؟ کہہ دو بھائی اللہ حضرت تھانوی کی قبر کو منور فرمائے، اللہ حکیم الامت حضرت شاہ شرف علی تھانوی کی قبر پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے کہ دیکھو اللہ والے نے کس طرح ہماری رہنمائی فرما دی۔ نفس بھی ہمارا دشمن، شیطان بھی۔ شیطان سب سے زیادہ جو ہم سے گناہ کرواتا ہے وہ ہے تکبر۔ شیطان ہم سے سب سے بڑا جو گناہ کرواتا ہے وہ ہے تکبر، اور نفس ہم سے جو سب سے بڑا گناہ کرواتا ہے اس کا نام ہے عجب۔ ذہن کو حاضر رکھنا، بات کو سمجھنا۔ شیطان ہم سے سب سے بڑا جو گناہ کرواتا ہے وہ کیا ہے؟ تکبر۔ اور نفس ہم سے سب سے بڑا جو گناہ کرواتا ہے اس کا نام ہے عجب۔ اب آپ کہیں گے تکبر کسے کہتے ہیں، عجب کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھنا۔ تکبر کہتے ہیں اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھنا۔ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، میرے آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اکڑ گیا ایک شخص اکڑ گیا، کہتا واہ، اللہ فرماتے ابا واستکبرا، انکار کیا، تکبر کیا۔ کہتا کیا ہے؟ کہتے میں اس سے خیر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میرا مقام زیادہ ہے، میری شان زیادہ ہے، میرا مرتبہ زیادہ ہے، میں کم کے سامنے گردن جھکاؤں؟ تو تکبر کہتے ہیں اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ عجب کسے کہتے ہیں؟ عجب کہتے ہیں خامخواہ اپنے اندر ایسی بڑائی کا خیال کرنا جس کے قریب سے بھی تم نہیں گزرے۔ خامخواہ ہوائی پلاؤ، میں ایسا میں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تکبر اور عجب، تکبر کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ عجب کون کرواتا ہے؟ نفس کرواتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن، بھئی گھر دا دشمن وڈا دشمن ہو دے نا، یا باہر دا؟ شیطان باہر دا دشمن ہے، تے نفس اے گھر دا دشمن ہے، اندر دا دشمن ہے۔ سب سے ہمارا بڑا دشمن یہ نفس ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نفس امارہ، یہ گناہ کرواتا ہے، یہ سرکشی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، آنا کے دعوے کرواتا ہے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میرا واعظ، میرا خطیب، میرا مولوی واعظ کرتا ہے اور کہتے ہیں میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے، میری آخری تقریر ہونی چاہیے، میرے اوپر کون بول سکتا ہے، میرا نام بڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو نفس ہے، پہلی قسم نفس امارہ، سرکشی، تمرد۔ اگر اس نفس امارہ کو غور کرنا، اگر اس نفس امارہ کو کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے تو پھر یہ امارہ نہیں رہتا، یہ لوامہ بن جاتا ہے۔ لوامہ کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنے والا۔ گناہ ہو گیا، اندر سے ایک آواز آئی، تجھے شرم نہیں آتی، منہ پر داڑھی ہے، گناہ کر رہا ہے۔ نماز چھوٹ گئی، اندر سے ایک آواز آئی، شرم نہیں آتی، حضور کا غلام ہو کر نماز چھوڑ رہا ہے۔ یہ اندر کی جو آواز ہے، اندر سے جو ناصح آواز دے رہا ہے ہمیں کہ تجھے شرم کرنی چاہیے، لوگ تجھے پیر کہتے ہیں، تو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، لوگ تجھے عالم کہتے ہیں، تو نماز نہیں پڑھتا۔
لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تیری نظر گندی ہے، لوگ تجھے مرشد مانتے ہیں، تیرے پاؤں گندے مقامات کو پر رات کو چل کے جاتے ہیں۔ یہ جو اندر سے ایک ملامت کرنے والا ہے یہ نفس لوامہ ہے، اور نفس امارہ نفس لوامہ کب بنے گا؟ جب اللہ والے کی صحبت نصیب ہو۔ بس یہی کچھ سیکھنے کے لیے ہم اپنے مرشد کے دروازے پہ جاتے ہیں، یہی اپنے نفس کی اصلاح کروانے کے لیے ہم صالحین کے دروازے پر جاتے ہیں۔ باقی اپنے پیروں کو نہ مشکل کشا مانتے ہیں، نہ حاجت روا مانتے ہیں، نہ نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں، نہ ہم انہیں بیٹا بیٹی دینے والا مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے نفع نقصان کا مالک کون؟ عزت و ذلت دینے والا کون؟ بارشیں دینے روکنے والا کون؟ ہماری بگڑیاں بنانے والا کون؟ جبین نیاز کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے۔ ہم اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو ایک راہ کا شناسا مانتے ہیں کہ اس راستے پر چلا ہوا ہے، اسے اس راستے کے نشیب و فراز کا علم ہے، یہ مجھے لے جائے گا۔ جس طرح اس نے یہ دشوار راہ اور گھاٹی عبور کی ہے، مجھے بھی آسانی کے ساتھ پار کروا دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بغیر اللہ والے کی صحبت کے، اللہ والے بھی بڑی عجیب ہوتے ہیں، کبھی تو رگڑے دیتے ہیں اور کبھی خدا کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، منٹ لگتا ہے پاؤ۔ ملفوظات شریف میں ہے حضرت تھانوی کے کہ ایک کامل بزرگ تھے، ان کا ایک مرید تھا، دیکھ رہا ہے کئی سال گزر گئے، وہاں کہ پیر سائیں تو تو فارغ ہے، کشا کہہ رہی تیرے کو لو، مجھے اتنی سال ہو گئے تیرے پاس، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری بیعت میرے پاس، تمہاری پیری تمہارے پاس، ہمیں دے پیسے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں وہ تھا کامل اللہ والا، انہوں نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی میری کوئی اصلاح ہی نہیں ہوئی، لوگ مرشد ہوتے ہیں، ان کے خلیفے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے، نہ خلافت نہ پگڑی، کچھ بھی نہیں۔ اچھا حضرت نے فرمایا شام تک رک جا، فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد اس مرید کو ساتھ لیا اور فرمایا آؤ چلتے ہیں کسی ہندو کی عبادت گاہ پر، سامنے چوک تھا وہاں بیٹھ گئے، جو ہندو وہاں سے گزرتا ہے حضرت اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ، وہ وہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، پانچواں گزرا، ایک جماعت گزری جس پر توجہ فرماتے ہیں مسلمان ہو جاتا ہے۔ مغرب کے بعد واپس پھر میں دیکھ لیا، میری توجہ کا اثر، اللہ کے فضل کا اثر، کہنے لگے جی دیکھ لیا، فرمایا دیکھ لیا لیکن تجھے میں رگڑے دوں گا، دیکھوں میں رگڑے سا، اللہ نے اور نعمت بھی میں کو عطا کی تھی ہے، لیکن دیکھوں میں رگڑے سا، تیری اصلاح دی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کبھی تو رگڑے ملتے ہیں اور کبھی پھر رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے توسے شریف کے بزرگ ہیں حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فوت ہو گئے، ہم نے نہیں دیکھا، بڑے بزرگوں میں سے تھے حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے حالات میں بزرگوں نے سنوایا ہے کہ حضرت کی خدمت کے اندر ایک مرید تھا، اس کا کام تھا ریوڑ چرانا، بکریاں چرانا،
حضرت نے ایک کلہاڑی اسے دی ہوئی تھی اور ایک وہ لکڑیاں وغیرہ اوپر سے کاٹنے کے لیے کیا کہتے ہیں اسے، چھڑی، ڈانگر، وہ دیا ہوا تھا۔ وہ بیچارہ روز آنا جاتا تھا، بکریوں کو چرا کے واپس آ جاتا تھا، فقیر انشاءاللہ نہ تپن۔ ایک دن اس نے کہا پیر صاحب جی یہ تمہاری چھڑی اور یہ کلہاڑی، یہ اپنی بکریاں گن لو، میں جا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ بس جا رہا ہوں واپس۔ آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں، کسی کو سال کے بعد بیعت کی خلافت ہو رہی ہے، کسی کو 6 مہینے کے بعد، کسی کو 2 سال کے بعد، مجھے 25-27 سال ہو گئے ہیں، ایسے بکریاں چروا رہے ہو مجھ سے؟ حضرت نے فرمایا چاہیے بتاؤ تمہیں آیت الکرسی آتی ہے؟ اس نے دیکھا کہ بحر ولایت جوش میں ہے، کہتا ہے تم نے مجھے یاد کروائی ہے، تم نے مجھ سے بکریاں چروائی ہیں، وہ میں چراتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا الحمد شریف آتی ہے؟ وہاں کہ میں کو پکوائے ہوئے کریں۔ حضرت نے فرمایا قل هو اللہ شریف آتی ہے تجھے؟ وہاں کہ پیر صاحب اپنا وقت بھی ضائع نہ کرو، میرا ٹائم بھی ضائع نہ کرو، بس بہت اکٹھے رہ چکے ہیں، یہ اپنا سامان لو، میں جا رہا ہوں، مجھے قل هو اللہ یاد کروائی ہے کبھی تم نے؟ حالانکہ کوئی نمازی آدمی تھا، آتا تھا سب کچھ۔ حضرت بڑے پریشان۔ حضرت نے فرمایا اچھا میرا نام آتا ہے تجھے؟ کہ جی آپ کا نام تو آتا ہے۔ کیا ہے میرا نام؟ حضرت آپ کا نام ہے اللہ بخش، بس یہی تیرا وظیفہ ہے، چلتے پھرتا پڑھا کر اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش۔ وہ چلتے پھرتے کہتے اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش۔ چند دنوں کے بعد حضرت نے خلافت عطا فرما دی۔ کبھی کبھی اللہ والے رگڑے دیتے ہیں اور کبھی اللہ والے کرم نوازی فرما دیتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ کرم نوازی فرما دیتے ہیں، اپنے اس نیک بندے کے طفیل انسان کی بگڑی بن جاتی ہے، بناتا تو اللہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اگر اس نفس امارہ کو نیک بندے کی صحبت مل جائے تو بولو یہ کیا بن جاتا ہے؟ نفس لوامہ۔ وہ جو کل نفس امارہ تھا جسے اللہ کا قرآن فرماتا ان النفس لامارۃ بالسوء، جب اسی نفس نے اللہ والے کی صحبت اختیار کر لی، اب اللہ اس کی قسم اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ صحبت صالح کی برکت، اللہ والوں کے تعلق کی برکت کہ اس کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، نفس لوامہ بن گیا۔ اس کے آگے ایک اور درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس مطمئنہ یہ نبی کو ہوتا ہے یا نبی والوں کا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ یا نبی کا ہوتا ہے یا نبی؟ آگ کے شعلے ہیں، آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، نفس مطمئنہ والا باہر بیٹھا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ مختلف اللہ کے ملائکہ آئے، حضرت بارش برسا دوں، حضرت ہوا سے یہ چیخا اتار دوں، حضرت حکم ہو تو میں پہاڑوں کو ملا کر اس چیخے کو ختم کر دوں۔ فرماتے نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جی میں اللہ راضی میں میں راضی۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا جانے لگا، رحمت سے آواز آتی ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ خیال کرنا یہ مجرم نہیں آ رہا، محرم آ رہا ہے، یہ محرم راز آ رہا ہے تیرے اندر، یہ میرا خلیل آ رہا ہے، اس کے بال کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو میرے محترم دوستو، ہماری یہ جو مجالس ہیں،
ہم جو اپنے مرشد کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں اپنے باطن کی اصلاح کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے، جس طریقے کے ساتھ ہمارے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اس کو علم تصوف کہا جاتا ہے۔ علم تصوف پر عمل کرنے والے کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، بازار میں جائے تو 4 قسم کے ڈاکٹر ملیں گے۔ ہومیوپیتھک والا آپ کو میٹھی گولیاں دے گا، یونانی حکیم آپ کو جوشاندہ دے گا، ایلوپیتھی والا وہ آپ کو انجیکشن لگائے گا۔ اسی طرح اگر نفس اور دل کا مسئلہ ہے، روح کا مسئلہ ہے، تو ہم اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں 4 بزرگ سامنے نظر آتے ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ۔ علاج کا طریقہ سب کا مختلف ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ مخلوق سے تعلق ٹوٹ جائے، خالق کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ یہ ہے ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد۔ اسی لیے تسبیحات ہیں، اسی لیے مراقبات ہیں، اسی کے لیے مجاہدات ہیں، اسی کے لیے بزرگوں کی خدمت میں آنا جانا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھ گناہگار کو، آپ سب حضرات کو اپنے بڑوں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے، ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ بے راہ روی سے محفوظ فرمائیں۔ بھائی ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، ہمارے جو بڑے پیر ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے بڑے پیر ہیں، جس طرح چشتیوں کے حضرت معین الدین چشتی ہیں، سہروردیہ کے شہاب الدین سہروردی ہیں، قادریہ کے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی ہیں، ہمارے سلسلے کے بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کو نقش بند کیوں کہتے تھے؟ ان کو نقش بند کیوں کہتے تھے؟ نقش کا معنی تو سمجھتے ہو نا، نقشہ، نقش بند کا معنی اس نقش کا وہاں جم جانا۔ لکھتے ہیں کہ جس کے دل پر حضرت توجہ فرماتے تھے اس کے دل کے اندر اللہ کا نقش بند جاتا تھا، اس لیے مشہور ہو گیا نقش بندی نقش بندی نقش بندی نقش بندی، حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ۔ یہ کرنے کی چیزیں ہیں، سننے پر اعتبار نہیں آتا۔ میرے ہاتھ میں چینی ہو اور میں کہوں میٹھی ہے، میں 100 دلائل پیش کروں میٹھے ہونے کے اوپر، آپ نہیں تسلیم کریں گے، لیکن اگر ایک چٹکی تمہارے منہ میں ڈال دوں تو خود کہو گے ہاں جی میٹھی ہے۔ ہمارے بڑے پیر حضرت خواجہ فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور تھے جذب والے پیر، حضرت خواجہ فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے تھے حضرت حاجی کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے پیروں سے میں نے سنا تھا، حضرت خواجہ عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے حاجی صاحب کی نظر کے اندر ایسی تاثیر رکھی تھی کہ نظر پڑی نہیں آدمی سر کے بل آیا نہیں۔ حضرت حاجی کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکین پر شریف آنا تھا، احمد پور اسٹیشن کے قریب پہنچے، گاڑی جا رہی ہے، حاجی کریم بخش صاحب نے اوپر دیکھا، اللہ میں نے مرشد کے دروازے پہ جانا ہے، گاڑی چھوٹ چکی ہے، تجھے تو اختیار ہے، قدرت ہے کہ اللہ یہ رک جائے۔ کچھ آگے چلی، گاڑی رک گئی، حضرت گئے، ٹکٹ کلیکٹر کے ساتھ بات کی کہ ہم اتنے مسافر ہیں، ہم نے جانا ہے، ٹکٹ، اس نے کہا ٹکٹ یہ ہے، بیٹھ گئے، گاڑی نہیں چلتی۔ پرانے زمانے کے وہ انجن ہوتے تھے کالے، ٹھک 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 ٹھک، نہیں چلتی۔ اب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، حاجی کریم بھائی صاحب، اور پوچھا کہ اس کا کون سا پرزہ چل پڑے تو گاڑی چل پڑے گی؟ انہوں نے بتایا جی یہ پرزہ ہے، اگر یہ چل پڑے تو گاڑی چل پڑے گی۔ حضرت حاجی کریم بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ فضل علی کا مرید، سراج الدین تو اور تھا،
دوست محمد قندھاروی تو اور تھا، محمد عثمان دامانی تو اور تھا، بہاؤالدین نقش بند تو اور تھا، ابو بکر صدیق کا کیا کہنا، سید الکونین جو مرکز فیض ہے ان کا کیا کہنا۔ ان کے غلام نے حضرت حاجی کریم بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں انگلی رکھی اور 3 مرتبہ فرمایا اللہ اللہ اللہ، گاڑی چل پڑی، پہنچ گیا حضرت کے پاس۔ آ گئے بھائی جی، آ گئے حضرت۔ کچھ دیر کے بعد بھائی نے بالوں کو چپ کراؤ یا تلے لاؤ، نے بالوں کو تلے لا چھوڑو بیٹا، جیرے اتے بیٹھے ہوئے نے بالوں کو کٹ چھوڑ تلے۔ توجہ میری طرف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گاڑی چل پڑی، حضرت پہنچ گئے مسکین پور شریف۔ ایک مرید نے اپنے پیر کی کرامت آہستہ آہستہ کھسکائی، بڑے پیروں کو انہیں کسی آندھے پیاسے گڈی نکل گئی ہے تے حضرت کہ اللہ سیاں میں ونجنے خانقاہ شریف گڈی رک ونجے، گڈی رک گئی ہے، ول حضرت گن 3 واری توجہ دے کے فرمانے اللہ اللہ، گڈی چل۔ خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے تو میں تو مفتی صادق کو 10 مرتبہ کہوں گا سناؤ ذرا جماعت کو رات والا کیا واقعہ تھا۔ اپنے بیٹے محمد یا احمد کو کہوں گا بیٹا بتاؤ جماعت کو رات والا کیا واقعہ بنا۔ حضرت کو جب پتہ چلا فرمایا بلاؤ۔ آ گئے حاجی صاحب، حاجی کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سناؤ بھائی گاڑی پر کوئی توجہ دی تھی آپ نے؟ وہ تو مزاج جانتے تھے، چپ۔ کیا ہوا؟ چپ۔ اس خادم کو کہا تم سناؤ، اس نے کہا جی گاڑی بند ہو گئی تھی، حضرت نے 3 مرتبہ وہاں انگلی رکھی اور کہا اللہ اللہ اللہ، گاڑی چل پڑی۔ حضرت بڑے کی آنکھیں سرخ، خواجہ فضل علی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمانے نالائق یہ نعمت ہم نے تمہیں اسی لیے دی تھی، یہ نعمت ہم نے تمہیں اسی لیے دی تھی کہ تم لوہے کے اوپر ضائع کر رہا ہے، اگر یہی نعمت کسی انسان کے دل کے اوپر لگاتا انسان بن جاتا۔ اللہ فرمایا ہم نے نعمت دی تھی انسانوں کی اصلاح کے لیے، یہ توجہ اگر کسی گناہگار کے دل پر دیتا انسان کی کایا بدل جاتی۔ تو میرے محترم دوستو میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ صالحین کی صحبت نصیب فرمائے۔ حلقہ ذکر چلتے رہیں گے، ٹائم مختصر ہے، بائیں طرف دل ہے، خیال کریں اللہ کی رحمت ایک نور کی لائٹ کی طرح آ رہی ہے میرے دل کے اندر، میرے تمام عیوبات اور گناہوں کو مٹا رہی ہے، اور میرا دل کر رہا ہے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین بادشاہ جرم مارا درگزار ما گناہ گاریم تو آمرزگار تو نکوکاری مابت کر دائیم جرم بے اندازہ بے حد کر دائیم بے گناہ نہ گزشت بر ما ساعتے با حضور دل نہ کردم طاعتے بردرت آمد بندے بگریختہ آہ روئے خود بیسیاں ریختہ مغفرت دارم امید از لطف تو ذاک خود فرمودائی لا تکنتو اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا دافع البلیات یا کافی المہمات یا حل المشکلات یا مفتح الابواب یا مجیب الدعوات سب کہیں یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا غیاث المستغیثین اغثنا یا اللہ الہ العالمین۔ یہ تمام تیرے عاجز بندے تیری دربار کے اندر دست دعا دراز کر کے بیٹھے ہیں اللہ، مختلف قوموں والے، مختلف شکلوں والے، اللہ مختلف مزاجوں والے، الہ العالمین تمام تیرے دروازے کے بھکیاری بن کے بیٹھے ہیں اللہ۔ تو داتا ہے، ہم مانگنے والے ہیں اللہ۔ تو سخی ہے، ہم سوال کرنے والے ہیں اللہ۔ تو عطا کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے، ہم مانگتے ہوئے اچھا لگتے ہیں اللہ۔ مہربانی کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ اس مجمع کے اندر رات کو تیری عبادت کرنے والے شب بیدار بیٹھے ہیں اللہ۔ اس اجتماع کے اندر قرآن کے حافظ و قاری بیٹھے ہیں اللہ۔ اس مجمع کے اندر دین کے عالم بیٹھے ہیں
اللہ اس مجمع کے اندر مجھ جیسے گناہ گار بیٹھے ہیں، اللہ تو بتا اگر تیرا دروازہ چھوڑ جائیں تو کس کے دروازے پر جائیں؟ اللہ اگر تو نہیں بخشے گا کون ہے بخشنے والا؟ الہ العالمین، میں آپ کی خدمت اقدس کے اندر عام طور پر عرض کیا کرتا ہوں، اللہ دنیا والوں کا رواج ہے جب کسی سے غلطی ہو جائے وہ خود اکیلا جاتا ہے منانے کے لیے، راضی نہ ہو تو پھر اپنے بھائیوں کو لے جاتا ہے، اللہ پھر بھی راضی نہ ہو اپنے والد کو لے جاتا ہے، اللہ پھر بھی کوئی راضی نہ ہو پھر اپنے بچوں کو لے جاتا ہے، جا کر زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ دنیا کا رواج ہے جب بیٹیاں مائیں کسی کے دروازے پر چلی جائیں اللہ دنیا والے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اس اجتماع نقش بندی پر نظر کرم ڈال، اس مجمع کے اندر میرے معصوم بچے تیرے دروازے پہ بیٹھے ہیں، اللہ میرے نوجوان تیرے دروازے پہ بیٹھے ہیں، اللہ میری سفید داڑھی والے بزرگ تیرے دروازے پہ بیٹھے ہیں، اللہ مسجد کے پچھلی طرف گھر کی طرف نظر کرم ڈال، میرا اللہ میری بیٹیاں تیرے دروازے پہ بیٹھی ہیں، اللہ میری بہنیں تیرے دروازے پہ بیٹھی ہیں، اللہ سفید سر والی بوڑھی عورتیں مائیں تیرے دروازے پر بیٹھی ہیں، کریم کرم نوازی فرما، سخی اپنے دروازے سے دھکے نہیں دیا کرتے، کریم اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹایا کرتے، کرم نوازی فرما میرا اللہ ہمارے پہلے گناہ معاف فرما، اللہ آئندہ نیکی کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ گناہوں کی گندگی سے بچا، اللہ حشر کی شرمندگی سے بچا، اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ میرے ملک کو ہر قسم کے داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ وطن کو استقامت اور استحکام نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، امن کا گہوارہ بنا، اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ سکول کالج یونیورسٹی کی حفاظت فرما، میرے پیارے اللہ جتنی حضرات تشریف لے آئے ہیں اللہ مہربانی کر آنا منظور و مقبول فرما، یا اللہ دیکھ یہ سب تیرے دروازے کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ دنیا والوں سے بھیک مانگی جاتی ہے ایک ہاتھ کے ساتھ، تیرے دربار میں بھیک مانگی جاتی ہے دو ہاتھوں کے ساتھ، اللہ مہربانی کر، اللہ مہربانی کر، اللہ مہربانی کر، تجھے واسطہ محمد کی روتے ہوئے آنسوں کا، اللہ تجھے واسطہ حضور کی مانگی ہوئی دعاؤں کا، اللہ تجھے واسطہ حضور اکرم کے اٹھے ہوئے چہروں کا، اللہ تجھے واسطہ حضور کی ان دعاؤں کا جو امت کے لیے حضور نے رو رو کے تیری دربار میں مانگی، اللہ ہم تیرے اسی محبوب کی امت ہے، نفس و شیطان کے چکر میں پھنس گئے، میرا اللہ مہربانی کر ہماری آرزویں سن لے، اللہ فریاد رسی فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ان کان لا یرجوک الا محسن فمن ذا الذی یدعو وشرج المجرم، اللہ اگر تیرے دروازے پر نیک لوگوں کی سنی جاتی ہے بتا میں گناہ گار کس کے دروازے پر جاؤں، اللہ نیکوں کا داتا بھی تو ہے، ہم گناہ گاروں کا داتا بھی تو ہے، یا اللہ فضل فرما، اپنی رحمت کاملہ کا اظہار فرما، اللہ جو مسلمان بیمار ہیں شفا نصیب فرما، جو دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو تنگ دست ہیں فراخ دست بنا، جو پریشان حال ہے پریشانی دور فرما، اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد نصیب فرما، اللہ جن کے ہاں اولاد ہے ماں باپ کا فرما بردار بنا، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرما، یا الہ العالمین اجتماع کو شرف قبولیت کے ساتھ نواز، یا اللہ جس طرح یہ پروگرام اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمایا ہے اللہ رات والا پروگرام قبول فرما، صبح کی دعائیں بیان قبول فرما، یا اللہ جن احباب نے جس قسم کا تعاون فرمایا اللہ قبولیت سے نواز، اللہ ان کی جائز حاجتیں پوری فرما، اللہ ان کی تمام مشکلات آسان فرما۔ میرے محترم دوستو بہت رحمت کا وقت ہے،
بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان پر نہیں لئی جاتی. کچھ دیر کے لیے تمام دوست اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں میں اور اپنی دعائیں اپنی زبان کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور پیش کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وضو بنائیں، انشاءاللہ 5 بجے نماز ہوگی. عصر تک چھٹی ہے، مغرب تک، اور پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ العزیز اکابر علماء کرام اور پیران حضرات کا خطاب ہوگا.